بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ایگریمنٹ ہوا تھا جی جب یہ حکومت قائم ہوئی تھی، اور اس میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ سندھ کا گورنر جو ہے وہ مسلم لیگ نون سے ہوگا، لیکن ایک گریس پیریڈ دیا گیا کامران ڈسوری صاحب کو، کیونکہ ان کی فریکوینسی بہت اچھی تھی پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کے ساتھ، اور ورکنگ ریلیشن ان کا بہت اچھا تھا شہباز شریف صاحب کے ساتھ، اور ایک گریس پیریڈ کے طور پہ وہ چلتے رہے۔ لیکن ایگریمنٹ یہ تھا کہ جناب نون لیگ کا گورنر لگا دیا جائے گا، لیٹ ہوا لیکن لگا دیا گیا۔ میرے خیال میں جو کنسرنز ریز کیے جا رہے ہیں کہ جناب نیا گورنر مسلم لیگ نون کا کیوں لگا سندھ کے اندر، اس میں میرے خیال میں کنسرنز ریز نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ دس واز پارٹ آف دا ڈیل بٹوین مسلم لیگ نون اینڈ پیپلز پارٹی۔ سو ان کے درمیان ایک ڈیل ہوئی تھی جب یہ حکومت قائم ہوئی تھی، اور اس وقت یہ فیصلہ کر لیا گیا تھا کہ سندھ کا گورنر جو ہے وہ مسلم لیگ نون سے ہوگا۔ سو اس میں میرے خیال میں کوئی ifs اینڈ بٹس نہیں ہونے چاہیے، اور ایک فیصلہ کیا گیا، اور اس کو میرے خیال میں ان دونوں پارٹیز کو پتہ تھا، اور ایم کیو ایم کو بھی کسی حد تک اس کا علم تھا۔ لیکن ٹھیک ہے، ان کا رائٹ ہے ایم کیو ایم کا کہ جناب وہ کنسرنز اپنے ریز کریں، اور یہ ضرور کہیں کہ جناب ان کا گورنر تھا اور اس کو کیوں ہٹایا گیا، بات ٹھیک ہے۔ لیکن دین اگین میرے خیال میں ان کو لوپ میں لیا گیا ہوگا۔ اگر حکومت نے ان کو لوپ میں نہیں لیا تو دیٹ از بٹوین دا گورنمنٹ اینڈ ایم کیو ایم، کیونکہ ایم کیو ایم جو ہے، ایم کیو ایم پارٹ آف دا گورنمنٹ ہے، اور ان کو یہ کنسرن وہاں پہ ریز ضرور کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک ریلیف ملنے کی توقع تھی پی ٹی آئی والوں کو عدالت سے کہ شاید عمران خان کو جناب شفا آئے ہاسپٹل میں شفٹ کر دیا جائے اس ہفتے کے اندر، لیکن ایسا نہیں ہوا، اور اس پہ انہوں نے ایک پریس کانفرنس بھی کی آج، اور اس میں انہوں نے کنسرنز اپنے ریز کیے، اور انہوں نے نیکسٹ ویک یعنی کہ اگلا ہفتہ جو شروع ہو رہا ہے اس میں دوبارہ جناب کورٹ میں جانے کا فیصلہ کیا ہے، لیکن وہ امید کر رہے ہیں کہ جناب ان کو وہاں سے ریلیف نیکسٹ ویک میں شاید مل جائے۔ جو انفارمیشنز ہیں وہ یہ ہے کہ جناب عمران خان کو کسی نہ کسی صورت میں عدالت سے ریلیف مل سکتا ہے ان دا ڈیز ٹو کم، اور ان کو ہاسپٹلائز کیا جا سکتا ہے۔ اس کی توقع بہت زیادہ ہے، اور اس کا ذکر میں بہت عرصہ پہلے بھی کر چکا ہوں، اپنے ہی شو میں کر چکا ہوں۔ باقی رہے گی بات جناب کہ آگے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، پریڈکٹ کرنا پولیٹیکلی ذرا مشکل ہوتا ہے۔ مشکل اس لیے ہوتا ہے کہ جناب ڈے ٹو ڈے پالیٹکس ہے، میں بار بار اس چیز کا ذکر کر چکا ہوں کہ ڈے ٹو ڈے پالیٹکس ہوتی ہے پاکستان کے اندر، اور اس کو ہینڈل کرنا یا اس کو پریڈکٹ کرنا انتہائی مشکل کام ہے۔ اینی ویز لیٹس سی واٹس گوئنگ ٹو ہیپن ان دا ڈیز ٹو کم۔ بٹ آج شفیع جان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں پی ٹی آئی سے، ارشد وورا صاحب ایم کیو ایم سے، اور اختیار ولی صاحب جو ہیں مسلم لیگ نون سے۔ ان سب سے پوچھ لیتے ہیں کہ کیسے پولیٹیکل چیزیں شیپ اپ ہوں گی ان دا ڈیز ٹو کم۔ میں شروع کرنا چاہوں گا پہلے شفیع جان صاحب سے۔ شفیع جان صاحب بڑی آج پریس کانفرنس کر دی آپ نے۔ سب سے پہلے رانا صاحب آپ کا شکریہ۔ جہاں تک آج پریس کانفرنس کی بات ہے تو کل جو کورٹ کا ڈیسیشن آیا ہے، اور ہمیں بڑی امید تھی کورٹ سے، لیکن کورٹ نے کیونکہ جو آرگومنٹس وہاں پہ ہوئے، کوثر صاحب نے آرگومنٹس دیے، بابر روان صاحب وہاں موجود تھے، سلمان صفدر صاحب تھے، سلمان اکرم راجہ صاحب نے وہاں پہ آرگومنٹس دیے، پھر حکومت کی طرف سے بھی آرگومنٹس ہوئے۔ جج بھی کافی پازیٹیو لگ رہے تھے، لیکن جو فیصلہ انہوں نے آدھے گھنٹے کے وقفے کے بعد دیا وہ مایوس کن تھا۔ ہماری 3 اس میں جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ درخواستیں تھی۔ ایک ہی درخواست میں خان صاحب کو شفٹ کیا جائے الشفا ہاسپٹل، اس کے ساتھ ساتھ ذاتی ڈاکٹر کی رسائی عاصم یوسف صاحب کی اور فیصل سلطان صاحب کی، اور اس کے ساتھ فیملی کی زیر نگرانی، جو کہ ڈے 1 سے ہمارا مطالبہ ہے، لیکن تینوں چیزوں کو ٹرن ڈاؤن کر دیا گیا۔ انشاءاللہ ہم اس کے خلاف منڈے کو درخواست بھی دے رہے ہیں، اور آج پریس کانفرنس بھی جو تھی وہ عمران خان صاحب کے صحت کے حوالے سے کہ جس طریقے سے ان کو جیل میں طبی سہولت نہیں مل رہی، اور جو ان کے فیملی کا حق ہے اور ان کا جو بنیادی حق ہے کہ فیملی کی جو ڈیمانڈ ہے وہ پوری کی جائے، اس پہ آج تمام تر لیڈرشپ، جنید خان صاحب موجود تھے، اس کے ساتھ ساتھ سی ایم سہیل آفریدی صاحب تھے، تمام ہماری لیڈرشپ موجود تھی، اس کے بارے میں پریس کانفرنس ہوئی۔ تو آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ نیکسٹ ویک میں آپ کو کوئی بریدنگ سپیس مل جائے گا؟ آپ دیکھیں، ہم تو ایکسپیکٹ کل بھی کورٹ سے کر رہے تھے،
ہمیں پتہ ہے کہ 26ویں اور 27ویں ترمیم کے بعد ان کورٹس کو محکوم کر دیا گیا ہے، لیکن ہمارے پاس راستہ بھی یہی ہے، اسی راستے سے ہی ہم نے عمران خان صاحب کی رہائی کو پاسبل بنانا ہے قانونی طریقے سے اگر آپ دیکھیں۔ لیکن کل جو ہوا وہ مایوس کن تھا، لیکن انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ہم منڈے کو دوبارہ درخواست دیں گے کہ کوئی پولیٹیکل سپیس ہمیں دی جائے، بریتھنگ سپیس دی جائے تحریک انصاف کو، اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کا جو بنیادی حق ہے، دیکھیں جو قیدی ہوتا ہے 302 کا جو قیدی ہوتا ہے جس نے قتل کیا ہوتا ہے اور اس پہ ثابت ہو جاتا ہے اور اس کو کورٹ کا آرڈر بھی 5 کا ہوتا ہے، وہ بھی اپنی فیملی سے مل سکتا ہے، اس کی بھی اپنی فیملی سے بات کروائی جاتی ہے، وہ اپنے رفقات سے مل سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو عمران خان صاحب کے ساتھ ہو رہے بیٹوں سے بات نہیں ہو رہی، فیملی سے ملاقات نہیں ہو رہی، بہنوں سے، ٹی وی بند کر دیا گیا، اخبارات وہاں نہیں مل رہے ہیں ان کو، جو ان کو کتابیں ہم نے بھیجی ہیں وہ ابھی تک نہیں ملی، تو جو سختیاں یہ کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں، اور تحریک انصاف کی آج کی جو پریس کانفرنس تھی وہ تمام ان چیزوں کے بارے میں تھی۔ میں جیسے بار بار پوچھ رہا ہوں، دوبارہ پوچھ رہا ہوں آپ سے، سو یو آر ایکسپیکٹنگ اے بریدنگ اسپیس ان دا نیکسٹ ویک؟ دیکھیے امید تو اچھی کی رکھنی چاہیے، اور عمران خان صاحب نے ہمیں یہ بات سکھائی ہے کہ جب آپ کسی بھی چیز کے بارے میں یا کسی بھی میدان میں اترتے ہیں تو جیت کو دماغ میں لے کے اتریں، آپ یہ کہیں کہ اگر یہ میں جیت گیا تو کیا ہوگا، تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ درخواست پہ نظر ثانی کرے گی کورٹس، لیکن کورٹس کا جو رویہ ہے ہم چاہتے ہیں کہ وہ بھی متوازن ہونا چاہیے۔ ایک سائڈ پہ جہاں تحریک انصاف اپنے لیے آسانی ڈھونڈنا چاہتی ہے قانون کے ذریعے، آئین کے ذریعے، عدالت کے ذریعے، آپ کو کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ سی ایم سہیل افریدی صاحب ہائی کورٹ اسلام آباد کی چیف جسٹس سے ملنا چاہ رہے تھے، انہوں نے ملنے سے انکار کر دیا، اوپن کورٹ وہاں پہ تھی، اوپن کورٹ میں سی ایم صاحب گئے اور جب روسٹم پہ وہ کھڑے ہوئے ہیں انہوں نے سلام کیا ہے، سلام کا جواب دیے بغیر جج صاحب چیمبر میں چلے گئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ عدالت کا دروازہ ہمارے اوپر بند کر دیا گیا ہے۔ لیکن دوسری طرف جہاں تحریک انصاف کو نشانہ بنانا ہوتا ہے، آپ نے پشاور کے ہائی کورٹ کا فیصلہ دیکھا ہوگا، جب عمران خان صاحب کے صحت کا ایشو بنا تھا، لوگ خود سے خیبر پختونخوا کے شہراؤں پہ بیٹھے ہوئے تھے اور ایک عام آدمی پٹیشن لے کے گیا، وہ لگائی بھی گئی، سنی بھی گئی، اس پہ فیصلہ بھی ہوا، امپلیمنٹیشن کی بات بھی 24 گھنٹوں میں ہوئی۔ دوسری سائڈ بھی 3 سال ہو گئے ہماری درخواستیں نہیں لگ رہی، ملاقاتوں کے حوالے سے 16 ہماری درخواستیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں پڑی ہوئی ہیں، نہیں سنی جا رہی، سپریم کورٹ میں 12 سے زیادہ پڑی ہوئی ہیں، نہیں سنی جا رہی۔ صحت کے حوالے سے جو ایشوز ہے وہ آپ کے سامنے ہیں، ہم نے ہائی کورٹ میں بھی درخواستیں دی ہوئی ہیں، 200 سے زیادہ پارلیمنٹیرینز نے ایک اپلیکیشن کو سائن کیا ہوا ہے تحریک انصاف کے، ہائی کورٹ میں بھی اور سپریم کورٹ میں، دونوں کو نہ سنا جا رہا ہے اور نہ ہی لگایا جا رہا ہے۔ جو کل کی جو ہماری پیشی تھی، جو سماعت تھی، وہ بڑی ہم ہوپ فل تھے، لیکن جو ہوا وہ مایوس کن تھا۔ ہم منڈے کو دوبارہ جائیں گے اچھی امید کے ساتھ۔ ایک آؤٹ آف کانٹیکسٹ سوال ہے ویسے تو، لیکن وہ یہ ہے کہ جو گورنر چینج ہوئے سندھ کے، اور وہاں پہ ایم کیو ایم کا گورنر چینج کر کے اور پھر جناب مسلم لیگ نون کا گورنر لگا دیا گیا، اس پہ آپ لوگوں کی کوئی ریزرویشنز آ رہی تھی، اور ایم کیو ایم کی تو آ ہی رہی تھی، آپ کی بھی آ رہی تھی، کیا واٹ آر دوز ریزرویشنز؟ کیا اس میں پہلی بات یہ ہے، کل بھی وسیم اختر صاحب میرے ساتھ ایک شو میں تھے اور میں نے وہاں بھی یہ بات کی، اس کو میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ دیکھیں ایم کیو ایم کے اختیار میں کچھ نہیں ہے۔ اچھا، ایم کیو ایم کو جو کہا جائے گا وہ وہیں کریں گے، یہ روئیں گے بھی، یہ پیٹیں گے بھی، لیکن حکومت بھی نہیں چھوڑیں گے۔ اور میری عمر 36 سال ہے رانا صاحب، اور ایکٹیو پولیٹکس کو اگر میں جب سے کر رہا ہوں تو 15 سال مجھے اسٹوڈنٹ پولیٹکس سے آج تک ہو گئے ہیں، اور میں نے ایم کیو ایم کو ہمیشہ ایک چیز کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ یہ ہر حکومت کا حصہ ہوتے ہیں، ہر حکومت میں ان کا رونا دھونا ہوتا ہے کہ ہمیں حقوق نہیں مل رہے، کراچی کا حق ہمیں نہیں ملا، لیکن حکومت بھی نہیں چھوڑتے کیونکہ ان کے اختیار میں نہیں ہے چھوڑنا، ان کو جس نے بٹایا ہے یہ وہیں پہ بیٹھے رہیں گے۔ کل بھی وسیم اختر کہہ رہے تھے کہ جی ہمیں ریزرویشن ہے، اگر آپ کو ریزرویشن ہے تو آپ چھوڑ دیں گورنمنٹ، آپ جائیں اپوزیشن بینچز پہ بیٹھ جائیں۔ دیکھیں میں کراچی ہم گئے ہیں اسٹریٹ موومنٹ کے حوالے سے رانا صاحب، ہم نے جو کراچی کے حالات دیکھے ہیں ہمیں ایسا لگ رہا تھا جیسے ہم 25-30 سال پیچھے آ گئے ہیں۔ پینے کا پانی وہاں پہ نہیں ہے، گٹر کے ڈھکن وہاں پہ نہیں ہے، انفراسٹرکچر وہاں پہ نہیں ہے، امن و امان کا صورتحال آپ کے سامنے ہے، صفائی کا ابتر، مطلب یہ دونوں پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم دونوں اس میں ملوث ہے۔ اور جو اس بار کا جو الیکشن تھا، جو کراچی کا مینڈیٹ تھا، وہ تو پاکستان تحریک انصاف کا تھا، 20 سیٹوں میں سے 19 سیٹ ہم فارم 45 پہ جیت چکے تھے۔ یہ مصطفیٰ کمال روز جو بیٹھ جاتا ہے، جو وزیر صحت ہے، اور عمران خان صاحب کے خلاف بھی وہ باتیں کرتا ہے اور تحریک انصاف کے خلاف بھی وہ بیان بازی کرتا ہے، اس نے ٹوٹل جو ووٹ لیا ہے وہ 5000 ووٹ لیا ہے، وہ اپنے حلقے میں تیسرا آیا ہے، دوسرا بھی نہیں آیا، تیسرا چوتھا آیا ہے، وہ آج فیڈرل میں وزیر صحت بنا ہوا ہے۔ جہاں تک ایم کیو ایم کی بات ہے، یہ روئیں گے، پیٹیں گے، یہ حکومت کا حصہ ہوں گے جب تک یہ کہ یہ پیپلز پارٹی ہو گئی، نون لیگ ہو گئی، ایم کیو ایم ہو گئی، یہ ڈنڈے کے نیچے ڈنڈے کے زور پہ ایک ہے اور ڈنڈے کے زور پہ ہی ایک جگہ بیٹھی ہوئے ہے۔ وہ اگر ایم کیو ایم کو گورنرشپ ملتی ہے نہیں ملتی، لیکن وہ حکومت نہیں چھوڑے گی اور ان کا یہ رویہ رہے گا جو ہے۔ ایک یہاں پہ
مجھے انٹیل ملی ہے, غلط بھی ہو سکتی ہے کیونکہ ڈے ٹو ڈے پالیٹکس ہے یہاں پہ پاکستان میں, میرے سننے میں آ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ دس ایئر ان دس ڈسمبر پراببلی یا تو الیکشنز ہو جائیں یا الیکشنز اناؤنس ہو جائیں. یو سی دیٹ ہیپننگ؟ دیکھیے فریش الیکشن کی تو ہماری ڈیمانڈ ہے. ہم نے جب محمود خان اچکزئی صاحب نے, آپ کو یاد ہوگا کہ کانفرنس یہاں پہ کی تھی کے پی ہاؤس میں, قومی کانفرنس تھی, محمود خان اچکزئی صاحب نے اس کو ہیڈ کیا تھا, تحریک تحفظ آئین پاکستان کے بینر کے تلی ہوئی تھی. اس میں بھی یہ چیز بڑی واضح تھی. اور پھر جب وہ اپوزیشن لیڈر بنے, جب تحریک انصاف کے ساتھ ان کی باتیں, جب مذاکرات کی باتیں ہو رہی تھی, تو تحریک انصاف نے بھی پرنسپلی ان کے ساتھ ان باتوں پہ ایگری ہم ہوئے تھے, یا تو فریش الیکشن کیا جائے یا جو ہماری مینڈیٹ کی واپسی ہے وہ کی جائے. لیکن فریش الیکشن مینڈیٹ کی واپسی کے بجائے زیادہ آسان ہے. اگر فریش الیکشن کی طرف حکومت جاتی ہے تو تحریک انصاف ان کے ساتھ اس بات کرنے کو تیار ہے, ہم بیٹھنے کو تیار ہے. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ فریش الیکشن کی طرف جائیں گے, کیونکہ ابھی تو یہ 29ویں ترمیم میں اب تو یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ جو 5 سال کی مدت ہے اس کو 7 سال کر رہے ہیں. اگر 5 سال سے 7 سال کی بات ہو رہی ہے تو پھر ارلی الیکشن مجھے یہ کرواتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. ہاں اگر ان پہ عوامی پریشر پڑا, تحریک انصاف سڑکوں پہ نکلی اور نکلنے والی ہے انشاءاللہ. ہم عید کے بعد کچھ چیزوں کو, کچھ آپشنز پہ زیر غور ہیں. ہماری رہائی فورس آن کارڈ ہے, اس کے ساتھ ساتھ مرکزی ہماری لیڈرشپ, صوبائی لیڈرشپ بھی سر جوڑ کے بیٹھی ہوئی ہے. اب ہم نے کیونکہ عدالت کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں, ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں چھوڑا گیا. بریتھنگ سپیس ہمیں نہیں مل رہی, پولیٹیکل سپیس ہمیں نہیں مل رہی, خان صاحب سے ملاقات نہیں ہو رہی, خان صاحب کو طبی سہولیات نہیں ملے, پھر تو سڑکوں کا راستہ ہی بچتا ہے. اگر سڑکوں پہ لوگ نکل آئے, پریشر بنا, تو بالکل یہ ارلی الیکشن کی طرف جائیں گے. کتنی دفعہ آپ سڑکوں پہ نکلیں گے؟ وہ آبجیکٹیو تو اچیو ہو نہیں رہے. دیکھیں آپ کی بات ٹھیک ہے, ہم نے کئی بار ٹرائی کی. علی امین گنڈاپور صاحب جب وزیر اعلیٰ تھے تو وہی بھی کافی دفعہ اسلام آباد آئے, سنجانی پہ جلسے ہوئے, ثوابی میں ہوئے, ڈی چوک ہم آئے. 26 نومبر کا واقعہ آپ کے سامنے ہے. لیکن ہمارے پاس راستہ بھی کوئی نہیں ہے. ہم دوبارہ ہی اپنے چیزوں کو ریفائن کریں گے, اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں گے, ایک نئی اسٹریٹجی کے ساتھ, ایک نئی پلاننگ کے ساتھ. دیکھیں ہم آئینی اور قانونی راستوں پہ ہی اس چیز کا حل نکالیں گے, اور قانون اور آئین ہمیں اجازت دیتا ہے کہ ہم پرامن پروٹیسٹ کریں, پرامن دھرنا دیں, کیونکہ ہمارا مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے. ہماری پارٹی کے ساتھ جو ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. پارٹی کا نشان چھینا گیا ہے, لیڈر کو جیل میں ناحق قید کیا ہوا ہے. پھر جس طریقے سے 1000 دن سے وہ جس جوان مردی سے جیل کاٹ رہے ہیں, نہ تصویر آ رہی ہے, نہ بیان آ رہا ہے, نہ ملاقات ہو رہی ہے, نہ طبی سہولت مل رہی ہے. 64,000 FIRs ہمارے ورکرز پہ ہو چکے ہیں, 22,000 لوگ ہمارے جیلوں میں جا چکے ہیں, ملٹری کورٹس میں ہمارے کارکن ہیں اس وقت, سیکنڈ ٹیئرشپ کورٹ لکھپت میں. یہ تمام تر 9 اپریل سے لے کے اور آج تک یہ تمام اگر سیکوینس آف ایکسیڈنٹس آپ دیکھ لیں تو پھر سڑکوں کا راستہ ہی بچتا ہے. اور اس بار جب ہم سڑکوں پہ آئیں گے تو یہ ایک سوچ ڈیولپ ہو چکی ہے ہماری لیڈرشپ میں بھی, اور ورکرز بھی یہی چاہتے ہیں, تحریک انصاف کے لوگ بھی یہی چاہتے ہیں کہ اس بار جو بھی ہو وہ نتیجہ خیز ہو. مذاکرات تو مجھے نہیں لگتے کہ ہوں گے, ہمیں مزاحمت سے ہی مفاہمت کا راستہ ڈھونڈنا پڑے گا, لیکن وہ نتیجہ خیز ہوگا, کیونکہ اب لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اب کافی ٹائم ہو گیا, اب جو بھی ہو وہ نتیجہ خیز ہو. اختیار ولی صاحب سن لیا آپ نے, جناب شفیع جان صاحب کہتے ہیں انف از انف ناؤ, دے آر کیپنگ دیئر فنگرز کراسڈ کہ جناب ان کو عدالت سے کوئی ریلیف مل جائے نیکسٹ ویک. لیکن اس ویک بھی وہ بڑے ہوپ فل تھے, لیکن ایسا ہوا نہیں. اور پھر وہ کہتے ہیں ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں رہ جائے گی اور ہم پھر سڑکوں پہ ہی نکلیں گے عید کے بعد. ہاؤ ڈو یو ٹیک اٹ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ رانا صاحب. شفیع بھائی کی کیا بات ہے, یہ 3 کا پہاڑا انہوں نے بس یاد کیا ہوا ہے. یہ ہر جگہ بیٹھ کے یہی بولتے رہتے ہیں, کہتے ہیں ہمارے 22,000 افراد اندر ہیں. 22,000 افراد تو چھوڑے, آپ 10,000 کی لسٹ دے دیں, آپ کے پاس لسٹ ہی کوئی نہیں ہے. یہ ویسے ہی گڑی گڑائی باتیں ہیں, کہتے ہیں ہمارے بندے یہ ہو گئے وہ ہو گئے, کوئی بات آگے ان کی چلتی نہیں ہے. کنٹینیویشن میں یہ کچھ کہہ نہیں سکتے. انفیکٹ بات تو یہ ہے کہ جتنی بھی آپ نے احتجاج آپ کر سکتے تھے, جب کارڈز آپ کی جیب میں اور آپ کے ہاتھ میں جیتے تھے, وہ سارے آپ پلے کر چکے ہیں. آپ کی گیم اوور ہو چکی ہے. آپ ٹی وی پر بیٹھ کر بڑی تقریر کر سکتے ہیں, لیکن آپ سڑک پر آ کر کچھ نہیں کر سکتے ہیں. You've got nothing to do with public protest. وہ چیزیں, وہ پرچے آپ کے سارے فیل ہو چکے ہیں. وہ ایک زمانہ تھا جب کبھی علی امین صاحب کیا کرتے تھے, اس کے دور میں وہ 8 اکتوبر کا بھی ایک پروگرام ہوا تھا, سنجانی میں بھی ہوا تھا, اس سے پہلے بھی ہوا تھا. وہ اس وقت تک تھا. جس دن سے ماشاءاللہ سے خیر صلی آئے ہیں سہیل افریدی صاحب, ان کی پارٹی بھی تھن آؤٹ ہو گئے, ان کے جلسے بھی تھن آؤٹ ہو گئے, اور ان کی
مزید جو ہے وہ شیرازہ بکھرتا جا رہا ہے. ہماری دعا ہے کہ اللہ ان کو لمبی عمر دے اور اسی راستے پہ جس پہ یہ جا رہے ہیں اسی پہ یہ چلتے رہے. یہ ٹھیک چل رہا ہے ہمارے حساب سے, اگر ہم اس حساب سے دیکھیں تو. جہاں تک بات ہے عدالتوں کی, تو دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں رانا صاحب, یہ تو پاکستان کی عدالتیں ہیں جہاں سے ان کو انصاف ملے یا نہ ملے انہوں نے تنقید کرنی ہے. یہ وہ ناشکری قوم ہے کہ ان کو تشتری میں رکھ کر حکومت رکھ کے دی گئی تھی ان کے لیڈر کو. یہ اس پہ بھی یہ باجوہ کو بھی گالی دینے لگ گئے, یہ ثاقب نثار کو بھی گالی دینے لگ گئے, انہوں نے عمر عطا بندیال کو بھی گالی دے دی. وہ لوگ جو ان کو کاندھوں پر بٹھا کر لائے تھے اور اقتدار کے سنگھاسن پر بٹھا دیا تھا, یہ ان کے بھی محسن نہیں ہوئے, یہ کسی کے محسن نہیں ہے, یہ کسی سے خوش, پتہ نہیں یہ اللہ سے بھی خوش ہوں گے یا نہیں ہوں گے, یہ ان کو پتہ ہوگا, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ کسی خوش ہوں گے. جہاں تک بات ہے انصاف کی, فیصلہ ان کے حق میں آ جائے پھر بھی واہ واہ یا ہوتی یا نہیں ہوتی, لیکن چلے تنقید نہیں ہوتی. لیکن فیصلہ ان کے خلاف آ جائے تو یہ انصاف تو بک گیا. 26ویں آئینی ترمیم, 28ویں آئینی ترمیم اور سارا کچھ جو ہے تو وہ تو کھڈے لائن لگا ہوا ہے, اور ہمارے خلاف تو انتقامی کارروائیاں ہو رہی ہے. حالانکہ اگر آپ ان کو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں لے جائے, عالمی جو عدالت انصاف ہے وہاں پر, اور ان کا فیصلہ ان کے خلاف اگر آ گیا, یہ ان پہ بھی عدم اعتماد کر دیں گے. یہ وہ انٹرنیشنل قسم کے کھلاڑی ہیں, ان کی سمجھ جو ہے وہ کسی کو نہیں آتی ہے. یہ جب بھی یہ آپ ہی کے پاس تو موقع ہے سارا, 14 سال سے موقع پہ بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کے بندے, اور کتنے موقع چاہیے. یہ دن کو 12 بجے بھی یہ کہیں گے آپ کو کہ یہ رات کے 12 بج رہے ہیں. یہ ایسے لوگ ہیں. جھوٹ بولنا, جھوٹ گڑنا اور اس کی پھر ترویج کرنا, اس کو پھیلاتے رہنا, یہ ان کا کاروبار بھی ہے. اس سے ڈالر بھی کماتے ہیں, اس سے یہ اپنا کام بھی چلاتے ہیں, اس سے یہ لوگ اپنی پارٹی بھی چلاتے ہیں, اس سے یہ اپنی حکومت بھی چلاتے ہیں. مارنے آئے ہیں تو ہر جگہ ان کو ڈالر نظر آتے ہیں. 55 روپے کا لیٹر پیٹرول مہنگا کر کے, اچھا 55 روپے میں انہوں نے اور کیا کیا؟ ذرا تھوڑا صبر کرو بچے, ہولڈ کرو. چلے آپ ختم کریں, جسٹ ہولڈ آن بیبی, اٹس مائی ٹرن ناؤ. کوئی بھی سکینڈل, کسی بھی چوری کی بات کرنے سے پہلے یہ بات ذہن نشین کر لو کہ آپ کو سنتے وقت لوگ سوچتے ہیں جب آپ کسی دوسرے کو چور کہتے ہیں کہ یہ وہ القادر ٹرسٹ والے چور ہیں جن کی سینکڑوں کنال اراضی انہوں نے اپنی بہنوں اور اپنی بیگم کے نام کرائی. اچھا چلیں ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں جی, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے کچھ گفتگو چل رہی تھی جی, سلسلہ وہیں سے شروع کرتے ہیں جی. جب بھی آپ کسی کو چور کہتے ہیں نا تو ذہن میں رکھیں کہ سب سے پہلے ذہن میں آتا ہے کہ یہ صرف ایک ضلع کوہستان میں 200 ارب روپے یہ لوگ کھا گئے ہیں. جب بھی آپ کسی کو کرپشن کا تانا دیتے ہیں نا تو یاد رکھیں کہ آپ کی حکومت میں 35 اور 50 کروڑ روپے دے کر ایک وزیر بیٹھا ہے. آپ جب بھی کسی کو آپ کے کہنے سے تو نہیں ہوگا نا اختیار صاحب, تھوڑا سا سانس تو لے. اب ہم سرٹیفائیڈ چور تو نہیں ہیں, آپ ثابت کریں. یہ آپ کے لیڈر کو تو عدالت نے کہ دفعہ مشقت سنائی ہے اور اس کی بیگم کو بھی سنائی ہے, سارا ٹبر ہی چور نکلا. کون سی قاضی فائز عیسیٰ والی عدالت؟ نہیں, یہ آپ کو جس عدالت نے سنائی تھی وہ آپ بھول گئے. 14 سال کے اچھا دیکھیں, اچھا یہ ڈالر کیسے کماتے رہے ہیں اختیار صاحب؟ آپ نے کہا یہ ڈالر کما رہے ہیں, ڈالر کہاں سے کما رہے ہیں؟ ان کی ساری سوشل میڈیا مونیٹائز. اچھا سوشل میڈیا, ان کی ساری جو ویلاگز ہیں وہ مونیٹائز. اچھا شفیع جان, لیکن پہلی بات یہ ہے جہاں تک سوشل میڈیا, اختیار صاحب نا اب سنیں مجھے 5 منٹ دیجیے گا. شفیع جان کو ذرا تھوڑا سا بولنے دیں. دیکھیں اختیار صاحب, جہاں تک سوشل میڈیا کا تعلق ہے وہاں پہ ہم صرف 2 جو ہمارے, ایک عمران خان صاحب کا جو ٹویٹر ہینڈل ہے اور جو پی ٹی آئی آفیشیل کا ہینڈل ہے, اس کو ہم آن کرتے ہیں. ٹھیک, باقی لوگ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں جو وی لاگز کر رہے ہیں وہ تحریک انصاف کا حصہ نہیں ہے, وہ ہمارے کھاتے میں نہ ڈالا جائے. اگر وہ ڈالر کما رہے ہیں, پاؤنڈز کما رہے ہیں یا پی کے آر کما رہے ہیں, وہ جانے, ان کا ویورشپ جانے, اور وہ جو کنٹینٹ بیچ رہے ہیں, وہ جو دیکھ رہے ہیں وہ جانے. پہلی بات یہ کہتے ہیں کہ جی ان کو حکومت دی گئی. اب دیکھیں یہ قیامت کی نشانی نہیں ہے کہ اختیار صاحب یا مسلم لیگ نون یہ بات کرتی ہے کہ ہمیں حکومت 2018 میں بنائی دی گئی. 17 سیٹ تو آپ جیتے ہوئے ہیں, 17 سیٹوں پہ آپ نے پورے پاکستان پہ عذاب کی طرح مسلط ہے. آپ کا لیڈر جو ہے وہ یاسمین راشد سے ہارا ہوا ہے, نواز شریف. تمہارا لیڈر تھا جو اپنی بہنوں کو چھوڑ آج بھی وہ اڈیالہ میں آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے قید کاٹ رہا ہے, اور آپ جیسے لوگ ڈیل آفر کر رہے ہیں وہ ڈیل لے نہیں رہا.
آپ کا گھوڑا کہہ رہے ہیں کون سی ڈیل آفر؟ کیا رانا ثناءاللہ نے نہیں کہا کہ ہم نے 2 دفعہ ڈیل آفر کی، عمران خان صاحب نے مسترد کیا ڈیل ہے کیا تھی؟ ڈیل یہی تھی کہ وہ کہتے ہیں کہ جی آپ ڈیل کر لیں، آپ چپ رہیں، آپ باہر چلے جائیں، لیکن عمران خان صاحب ڈٹے ہوئے ہیں۔ اختیار صاحب ایک مطلب آپ کو دائرے میں سر میری بات سنیں، جی جی دائرے میں رہ کر گفتگو کریں تو بہتر ہے، ادروائز میرا منہ جو ہے نا، میرا بھی پھر ریکارڈ کو زیادہ ٹھیک نہیں ہے۔ آپ نے سچائی کو تھوڑا مائنڈ کر لیا ہے، سچ سننے کا حوصلہ پیدا کریں۔ تمہارا جو لیڈر ہے وہ اپنی بہنوں کو چھوڑ کے گھر میں سیڑھی لگا کے ٹاپ کیا تھا دیوار، وہ اتنا نر آدمی ہے، اتنا نر آدمی ہے، آج بھی وہ اس انتظار میں بیٹھا ہے۔ دیکھیں ہم نے ڈیل کر کے سعودی عرب تو نہیں بھاگے، ہم ڈیل کر کے لندن تو نہیں بھاگے، ہم ڈیل کے لیے تڑپ رہا ہے۔ ڈیل تو آپ دے رہے ہیں، آپ کا رانا ثناءاللہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 2 دفعہ ڈیل اس کو آفر کی ہے، وہ ڈیل نہیں لے رہا۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں یا پھر رانا ثناءاللہ جھوٹ بول رہا ہے؟ تیرے لیڈر کو ہوئی ہے وہ ڈیل جیسو کی ہوئی ہے، اس کے نام سے ڈرتے ہیں، اس کے بیان سے ڈرتے ہیں، اس کی تصویر سے ڈرتے ہیں، تب بھی سہولت آپ نہیں دے رہے ہو، پھر بھی آپ کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ عورتوں کی طرح آپ لڑ رہے ہو، مردوں کی طرح مقابلہ کرو، باہر نکالو، میدان میں مقابلہ کرو۔ عدالتوں کا سہارا لیا ہوا ہے آپ لوگوں نے، آپ نے سسٹم کو ہائی جیک کیا ہوا ہے۔ اچھا دوسرا یہ بتا دیں اختیار صاحب، میرا آپ سے ایک سوال بنتا ہے، سی ایم مریم نواز جو ہے وہ اس وقت پاکستان میں موجود ہے، جہاز ویانا میں، یہ ان کی کفایت شاری ہے، اب مجھے ذرا جواب۔ میں ابھی اس بچے کو جواب دوں گا، لیکن اب آپ نے اس کو ذرا جواب سننے کے لیے اس کا منہ کنٹرول رکھیں۔ چلے نہیں میں سوال کر رہا ہوں کہ ویانا میں آپ کا جہاز کیا کر رہا ہے؟ اب میں جواب دیتا ہوں۔ جی پلیز۔ پنجاب کا جہاز جو ہے وہ گیا ہوا ہے ویانا میں اپنی ٹیکنیکل چیک اپ کے لیے۔ مریم نواز اس وقت پاکستان میں موجود ہے۔ کل تک یہ تردید کر رہے تھے، شمائلہ رائنا میرے ساتھ شو میں تھی، وہ یہ کہہ رہی تھی کہ جہاز پاکستان میں موجود ہے، اختیار صاحب کہہ رہے ہیں کہ ویانا میں ہے۔ پہلے ان کی اپنی جو سٹیٹمنٹس ہیں وہ نہیں مل رہی کر رہے تھے، اپنی بات کر کے سوال کر کے جواب لے لو۔ اب یہ اچھا بتاؤ، اچھا ایک اور چیز، جب اگر اختیار صاحب ایک اور سوال اسی متعلق سن لینا، اگر طیارہ ویانا میں موجود ہے، اچھا سن لینا، آپ مان لیں، ایک سیکنڈ مان لیتے ہیں کہ ویانا میں ٹیکنیکل ایشو کے لیے جہاز وہاں پہ موجود ہے، تو جب پنجاب حکومت کو ایک سوال نامہ بھیجا ہے آپ کے ڈاکٹر عظمی بخاری کو کہ جہاز ویانا میں ہے، آپ تصدیق کرتے ہیں، تردید کرتے ہیں، وہاں سے پنجاب حکومت جواب نہیں دے رہی۔ اختیار صاحب نے آج یہ کہہ رہے کہ یہ ٹیکنیکل ایشو کے لیے گیا ہوا ہے۔ میں بتاتا ہوں ان کو۔ جی بتائیں جی اختیار صاحب۔ 13 ارب روپے زکاة اور چھوڑے نا، میں اس میں بھی آتا ہوں، آپ جہاز کا جواب دیں، سنو جہاز کا جواب دیں، آپ بھاگے مت، بھاگنے نہیں دوں گا۔ یار شفیع تمہیں یہ سلیقہ بھی نہیں ہے کہ سوال کرنے کے بعد جواب سنتے نہیں آپ جواب آپ ادھر 13 ارب پہ چلے گئے، آپ جہاز کا جواب ہی نہیں دے رہے۔ جہاز کا تو میں نے جواب دے دیا ہے۔ نہیں تو پھر آپ کی پنجاب حکومت تصدیق اور تردید کیوں نہیں کر رہی پچھلے 4 دنوں سے؟ یار تمہیں عقل ہی نہیں ہے، آپ تو عمران خان کو بھی پٹھان سمجھتے ہیں، آپ کی بات ہی کیا ہے۔ اچھا چلے اختیار صاحب جواب دیں، میں ذرا ارشد صاحب کی طرف بھی جا رہا ہوں۔ اچھا مجھے یہ بتائیے، یہ جو 13 ارب روپے آپ نے لوگوں کو زکوٰۃ یا عیدی دینے کا پروگرام بنایا ہے، جس میں 5-5 ہزار روپے ہر ایم پی اے، ہر منسٹر اور ہر ایم این اے، کوئی ثبوت تو لے آؤ نا یار، کوئی ثبوت لے آؤ، کمال کرتے ہو، کوئی ثبوت تو لے آؤ۔ اچھا چلے 13 ارب روپے کا پیکیج ہے رمضان کا۔ اچھا تم بک بند کرو نا، ذرا سنو یار، آپ بک کی بات نہ کریں اختیار صاحب، یا آپ پٹری سے اتر رہے ہیں، پھر اگر میں پٹری سے اتر گیا نا پھر میں وہ کہوں گا کہ پھر آپ سن نہیں پائیں گے۔ بک کی کیا بات ہے؟ تو بات سنو نا ذرا، آپ لحاظ طریقے سے بات کریں، آپ اکیلے بات، آپ بھونگ کے تو خیر ہے، یہ آپ اکیلے یہاں پہ بات کرنے آئے ہیں۔ اچھا چلے بولے اختیار صاحب، بولے نا، جواب دیں۔ ادھر آپ کا شو ہو رہا ہے، جب آپ نے 13 ارب کی بات کی تو میں مولانا صاحب ڈائریکٹ نہیں کر رہا۔ 13 ارب روپے آپ لوگ، اچھا وہ کہہ رہے ہیں، آپ کی باتیں نکل رہی ہیں، شفیع جان کہہ رہا ہے کہ اس کا کوئی ثبوت ہے، اس کا ثبوت ہے کوئی؟ سر ثبوت ہی ہے۔ اچھا یہ تو سوشل میڈیا پر اٹس این اوپن سیکرٹ۔ اچھا ان کے ایم پی ایس کی ویڈیوز اور ان کے ویلاگ، کوئی ویڈیو دکھا دیں ایم پی نوٹس ہیں وہ چل رہی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ رانا صاحب میں آپ کو بھیج رہا ہوں کہ یہ اتنے لوگوں کے نام ہم نے ڈالے ہیں، یہ پیسے آپ نے اکٹھے کر کے وصول کر کے ہمارے پاس لانے ہیں، اس سے ہم نے فلانے کا حجرہ بنانا ہے، اس سے ہم نے فلانے کو پارٹی کا چندہ دینا ہے۔ یہ سٹیٹمنٹ مجھے دکھا دیں۔ اچھا وہ کہہ شفیع جان آپ بتائیے۔ اب سن لینا، اسی بارے میں سن لیں، اگر
This is something اختیار صاحب نہیں میں اچھا وہ بات تو اسی پوچھ بارے رہے میں نا سنیں اختیار نا، صاحب، اسی بارے میں سنیں۔ اختیار صاحب وہ بات تو سنے نا، وہ آگے سے بات تو سنے نا، بات تو سنے سر ٹھیک اختیار ہے صاحب۔ سر ٹھیک ہے، بس میں آپ کے شو میں موجود ہے لیکن میں صرف سن ہی رہا ہوں، اب میں ریسپونڈ نہیں کروں گا بیکاز مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ان کا سولو پروگرام۔ اختیار صاحب وہ صرف یہ کہہ رہے ہیں، شفیع جان صرف یہ کہہ رہے ہیں، ان کے پاس ثبوت نہیں ہے نا، اب یہ اس طرح کرتے ہیں۔ ایک منٹ ٹھہرے جی، شفیع جان صرف یہ کہہ رہے ہیں اختیار صاحب، وہ کہہ رہا ہے کہ کوئی ایم پی اے کسی کا ثبوت ہے تو دے دیں مجھے، وہ یہ کہہ رہا ہے، اس کا جواب دیجیے۔ میں رانا صاحب آپ کو واٹس ایپ کر رہا ہوں، اچھا چلے میں دیکھتا ہوں، اچھا چلے آپ مجھے واٹس ایپ کریں، میں اس کو دیکھتا ہوں۔ اچھا یہ آپ ارشد وورا صاحب، میں معذرت چاہتا ہوں، آپ کو بڑی دیر سے ہم نے ایکسکلوڈ کیا ہوا ہے، لیکن شفیع جان کہتے ہیں آپ نے ایسی شور مچانا ہے، آپ کو جو گورنر چینج ہوا ہے اس میں کوئی فرق کوئی نہیں پڑے گا آپ لوگوں کو، حکومت کا حصہ ہی رہے آپ حکومت کا حصہ ہی رہیں گے، اور یہ جو آپ کنسرن شو کر رہے ہیں یا اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں پبلک میں آ کے یا میڈیا کے سامنے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ارشاد صاحب ایسے ہی ہے نا؟ ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رانا صاحب پہلے تو یہ بتائیں، یہ شفیع صاحب جو ہیں، شفیع جان صاحب نا، جی جی 36 ایئرس کینسس کولوراڈو کہ یہ کاؤبوائے ہیں، 36 سال ان کی عمر ہے، انہوں نے بتائی ابھی، جتنی ان کی عمر ہے نا اس سے زیادہ الحمدللہ ہمارا تجربہ ہے۔ تو ابھی تو کیا وہ بیچارے اختیار صاحب صحیح جواب دے نہیں سکے، ورنہ یہ جو ہے نا جواب تو اختیار صاحب کی جگہ میں تیار تھا ان کے دینے کو۔ اچھا چلیں چھوڑ دیں بات، کبھی کی راتیں اچھی، کبھی کے دن اچھے، کبھی کی راتیں اچھی، یہ تو ہے۔ آج کی ایم کیو ایم کو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ اقتدار تو نہیں چھوڑیں گے۔ کون سا اقتدار اور کیسا اقتدار، کس اقتدار کی بات کر رہے ہیں؟ یہ اس اقتدار کی بات کر رہے ہیں، وہ 2 منسٹریاں جو دے دی ہیں حکومت کے ساتھ جو بیٹھے ہوئے ہیں۔ دیکھیں ایم کیو ایم کی ضرورت جو ہے، ایم کیو ایم ان کے ساتھ بھی بیٹھی، ایم کیو ایم جو بھی حکومت آتی ہے اس کے ساتھ، بیکاز ایم کیو ایم کو اپنی عوام کو ریپرزینٹ کرنا ہے۔ ایم کیو ایم ہیز ٹو ریپرزینٹ دی اربن پاپولیشن آف سندھ۔ اب اربن پاپولیشن آف سندھ کو آپ اپوزیشن میں بیٹھ کے تو آپ نہیں ریپرزینٹ کر سکتے، ٹھیک ہے؟ آپ ہمیشہ جیتتے ہو، اربن پاپولیشن سے آپ ووٹ لیتے ہو، اربن پاپولیشن سے ووٹ لینے کے بعد پھر آپ کو چاہے کوئی سی بھی حکومت ہو، اس حکومت کو آپ کی ضرورت ہے، آپ کو اس حکومت کی ضرورت نہیں ہے۔ ایز فار ایز دا اسٹرگل از کنسرن، ایم کیو ایم جو ہے اس کا اسٹرگل 2022 کے بعد ڈفرینٹ ہے، 2022 سے پہلے ڈفرینٹ تھا۔ 2022 تک ایم کیو ایم جو ہے وہ ریپرزینٹ کرتی تھی تھرو اے لیڈر، عوام کو ریپرزینٹ کرتی تھی۔ آج کی عوام کو، آج کی ایم کیو ایم کو جو ہے نا کسی چیز کا دے آر ویٹنگ فار سم تھنگ، اچھا دے ہیو بین ایکسپیکٹنگ سم تھنگ فرام دا لیڈرشپ۔ اب یہاں آپ جس طریقے سے کراچی کی عوام اس وقت، اور خاص طور پر اردو اسپیکنگ کہہ لیں، اب تو خیر ایم کیو ایم میں جو ہے وہ پختون بھی ہیں، سندھی بھی ہیں، بلوچ بھی ہیں، بٹ دا تھنگ از جو بھی لوگ کراچی کے ہیں، جن لوگوں کو بھی کراچی کی فکر ہے، وہ اب چاہتے ہیں اپنی لیڈرشپ سے کہ دے شوڈ ٹیک سم اسٹیپس، اور کچھ اسٹیپس ان کو لینے پڑیں گے۔ اب یہ جو ہے 2 منسٹریاں لے کر خاموش بیٹھنا مناسب نہیں ہے۔ اچھا جی، پی ایم ایل این نے متحدہ قومی موومنٹ کو یوز کیا ہے، پی ایم ایل این جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر وہ گیم پلان کر رہی ہے جس سے کہ پورے پاکستان کی عوام کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ یہ کون سی گیم، پورے کون سی پاکستان گیم کی جی، عوام اس وقت کون سی گیم ارشد صاحب؟ آئی مین دونوں مل کے چلا رہے ہیں، ملک کو چلا رہے ہیں۔ اچھا وہ کہتے ہیں ہم حکومت میں نہیں ہیں، وزارتیں نہیں لی ہوئی ہیں، انہوں نے تمام امپورٹنٹ انسٹیٹیوشن۔ اچھا یہ ایک کمرشل بریک اور واپس آتے ہیں جی۔ اچھا ارشد صاحب، یہ شفیع جان ایک سوال کرنا چاہ رہے ہیں۔ ارشد صاحب آپ نے فرمایا کہ 36 سال آپ کا سیاسی تجربہ ہے اور 36 سال میری عمر ہے، کیا آپ اتنے ناراض ہو چکے ہیں کہ آپ سے پوچھا نہیں گیا، آپ کا گورنر ہٹایا گیا، آپ کو صرف 2 منسٹریاں دی گئی ہے، آپ پاکستان کی تاریخ کے ہر حکومت کا حصہ رہے ہیں، تو جو آپ کی ریزرویشن ہے اب کیا آپ اس پہ حکومت چھوڑیں گے یا حکومت کا حصہ ہی رہیں گے؟ جی شفیع جان صاحب، میں آپ کو بالکل اس کا جواب دیتا ہوں۔ آپ نے ایک جملے میں کئی سوال کیے، سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں ہم سے پوچھا نہیں گیا، ٹھیک ہے؟ دوسرا میں آپ کی اس بات کا جواب کہ آپ حکومت چھوڑیں گے، وزیر اعظم شہباز شریف تو پوچھ کے بتاتے ہیں، آپ سے نہیں پوچھا؟ میں
جب میں اپنی بات کر رہا ہوں میں آپ کی بات کا جواب ہی دے رہا ہوں جی جی دیجیے دیجیے جی جی یا دیجیے پھر آپ کو کسی اور طریقے سے جواب چاہیے. کیا بنیادی کیا مطلب آپ کو جواب اگر دے رہا ہوں تو تب بھی آپ ہو رہی ہے بیچ میں. نہیں آپ کس طریقے سے منہ بند کر کے 2 منٹ بیٹھو گے تو جواب لوگے نا. کس طریقے سے آپ مجھے جواب دے سکتے ہیں؟ یہ کوئی وہ 90 کا کراچی تو نہیں ہے کہ آپ مجھے اس طریقے سے جواب دیں گے. آپ بدماشی کر رہے ہیں ادھر. آپ کی اوقات کیا ہے؟ شفیع جان دیکھو اپنا منہ بند کرو. جس طریقے سے تم سے بات کر رہے تمہیں جب جواب دے رہے تو تم کہہ رہے جواب دو. آپ ہوتے کون ہیں مجھے اس قسم کی بات کرنے والے؟ Who the hell you are؟ ارے میں نے کہا نا تمہارے جیسے تو 36 پتہ نہیں کتنے نکل گئے. وہ زمانہ گیا. بات کرنے کی تمیز نہیں ہے. آپ کو تمیز ہے؟ اچھا جی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. آپ عمر کے ہمیں حصے میں تمیز جس دکھائی طریقے گئی سے ہے. بات اب کر آپ رہے ہیں بات آپ کی سننے کی پرورش کا مجھے پتہ لگ رہا ہے کہ آپ آپ نے کس جو قسم بات کے کی آدمی کہ ہیں. حکومت چھوڑیں گے یا نہیں چھوڑیں گے آپ کے اختیار میں یہ نہیں ہے سوال حکومت چھوڑنا. آپ کو تو 2016 سے پہلے بتایا کرتے گیا. تو آپ کو اب تک پتہ چل چکا ہوتا کہ آپ کو بتایا گیا آپ کی اب اوقات کیا ہے. آپ حکومت چھوڑیں گے. آپ کے پاس تو فیصلے کی قوت نہیں ہے. ارے میرے منا وہ ابھی صحیح کہہ رہے تھے یو آر جسٹ اے بیبی. بیٹا 2018 کی الیکشن کی جو رات تھی نا جب ریزلٹ آ رہے تھے اس رات کو صرف میرا ریزلٹ نکال کے دیکھ لے. ٹی وی کی کلپنگز دکھا دوں ووٹوں کے ساتھ کہ میری جو ہے نا سیٹ جیتی ہوئی تھی. اور وہاں سے جو وہ اسلم کو لے کر آئے تھے جس کو کوئی جانتا نہیں تھا وہ 4 دن بعد آیا تھا. تو بیٹا چپ کر جاؤ بہتر ہے. 17 سیٹیں جو سینٹرل پنجاب میں تم نے نہیں جیتی تھی وہ تمہارے کو یہاں سے کراچی سے دی گئی 14 ابھی تو 19 سیٹوں پہ چپ آپ کر ہمارے جاؤ بیٹھے بہتر ہوئے. ہے. آپ کا ابھی مصطفیٰ میں کمال چھٹے ہمارے کھولنا شروع مینڈیٹ میں کروں گا بیٹھا ہوا تمہارے ہے. آپ کی تو تم ساری لوگ سیٹیں شکل ہماری دکھانے کے ہیں. قابل نہیں رہو گے. 2024 میں جتنی سیٹیں آپ کے میں پاس جب سب بات کر رہا ہوں تحریک میں انصاف جواب کی ہیں. دے رہا ہوں تو تم کو جواب سننا نہیں ہے. نہیں جتنے جواب دے نا جتنی سیٹیں ہم جیت اب چکے ہیں تم کراچی جواب دو. میں اب تم جس پہ جواب آپ دو. بیٹھے ہوئے اب ہیں تم جس پہ آپ جواب دو بیٹھے جس ہوئے ہیں لیڈر کی وہ بات سب کر رہے ہو تحریک جس انصاف کا لیڈر کے مینڈیٹ لیے ہے. ڈیل 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 20 میں تم سے جواب 19 دو. سیٹیں تحریک انصاف تمہارا کراچی لیڈر میں جو ہے جیتی ہوئی جیل میں ہیں. جو بیٹھا ہوا ہے اور کس جرم میں بیٹھا ہوا ہے اس کو سزا ہوئی ہے. کس بات کی ڈیل؟ اس کی گھڑی جو جس کو سعودی عرب نے ایک ہی گھڑی دنیا میں بنی تھی وہ دبئی کے بازاروں میں بکی ہے. ڈیل ایکسپٹ نہیں کر رہا. کہاں سے دبئی کے بتائیں نا جو 19 سیٹوں پہ آپ دبئی کے بیٹھے بازار ہوئے میں ہیں گھڑی اس کے کہاں سے گئی؟ مینڈیٹ کا قصہ کریں نا. چھوڑیں آپ یہ بات کیا اس کی بتائیں بیگم چوری کر کے لے کے جس کا گئی تھی؟ اس کی مینڈیٹ آپ بیگم کے کی پاس دوست ہے چوری کر جس کے لے کے گئی مینڈیٹ تھی پہ آپ حکومت کا یا حصہ اس کی ہے جس بہنیں چوری کر مینڈیٹ کے پہ لے کے گئی تھی آپ پروٹوکول انجوائے کر رہے ہیں جس مینڈیٹ پہ آپ کے نون لیگ نے 2 وزارتیں آپ کو دی ہوئی ہے وہ مینڈیٹ تحریک انصاف کا ہے. اچھا ارشد صاحب میں ایک چیز پوچھنا چاہ رہا ہوں. ارشد گورا رانا صاحب یہ کہاں بٹھا دیے یار. سر ایک منٹ سر اگر آپ کسی ایک بندے کا وہ اسٹوڈیو میں بیٹھا ہوا ہے اختیار ولی صاحب سر وہ ایک طرف سے 36 کا مطلب آنکڑا اپنا بھی ٹائم لے لیتے ہیں دوسروں کا بھی ٹائم لے لیتے اچھا ہیں. چلیں اختیار صاحب میں سر دس از ناٹ گڈ دس از ناٹ فیئر. اچھا چلیں اختیار صاحب اپنی بات کمپلیٹ کریں. میں کیا بات کروں. میں نے تو اب بات کرنی بند کر دی. میں تو ویسے آپ کے شو میں ایک پارٹیسپینٹ نہیں آپ پارٹیسپیٹ کریں. نہیں آپ اپنی بات بھی کمپلیٹ کیے لیکن نہیں ایسے نہ کریں. یہ ٹھیک نہیں ہے. ایسے نہیں کریں اختیار صاحب. صاحب اچھا ابھی کوئی بھی نہیں بول رہا. نہ میں بول رہا ہوں نہ دونوں پارٹیسپیٹس بول رہے ہیں. اختیار صاحب آپ بول رہے ہیں. چلیں اختیار صاحب بولیں آپ. سر نہیں ہم 36 نہیں اختیار صاحب چلیں نا بس. کوئی بھی نہیں بول رہا. ہم تینوں نہیں بول رہے آپ بولیں گے صرف. چلیں اختیار صاحب. ہم 35 سال سیاست میں لگا کر آئے ہیں اور 35 سال سے مسلسل سیاست میں ہیں اور اپوزیشن کی سیاست کر چکا ہوں اس صوبے میں جہاں پر ان کی حکومت ہے. 14 جیلیں کاٹ چکے ہیں. مار کھا کر آئے ہیں. ہم کوئی کل کے چھوکرے نہیں ان کی طرح کے آ کے بیٹھ کے ٹی وی پر. تو یہ تمیز بھی نہ ہو کہ باری کس کی ہے بولنا کس نے. اگر کسی کو کراس شو کا شوق ہے تو پھر اس کے لیے میں سجیسٹ کرتا ہوں کہ دے شوڈ کم اوور ٹو دی اسٹوڈیو. پھر وہاں پہ کراس شو کر لیتے. لیکن یہاں پہ ایک بندہ ڈیجیٹل سورس پر بیٹھا ہو اور ایک بندہ وہاں سے اسٹوڈیو میں بیٹھ کے ڈومیننٹ کرے تو ایسے نہیں ہوتا سر. اپنی باری پہ بھی بولے اچھا یہ کیا آپ نے مجھے اختیار صاحب یہ بتائیں. اختیار صاحب ایک سوال ہے میرا چھوٹا سا. اپنی بات کر کے اختیار صاحب ایک چھوٹا سا سوال ہے میرا آپ کے لیے. اچھا یہی بات اگر تمہیں پہلے سمجھ آ جاتی. اچھا اختیار صاحب ایک چھوٹا سا سوال ہے. فضول باتیں کرنے کی ضرورت نہ ہوتی. اچھا ایک چھوٹا سا ارشد صاحب نے آپ سے بات کی. آپ کو کانوں میں میری آواز بھی آ رہی ہے. اتنا پریشر میں آپ. اچھا اختیار صاحب ایک میرا سوال ہے. اختیار صاحب میرا سوال. ارشد صاحب نے کیا میں نے نہیں کیا. اچھا ایک منٹ اختیار صاحب میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے. او اختیار صاحب بات تو سن لیں. میں تو سن رہا ہوں آپ کو.
तुम्हारी क्या अच्छा तुम्हारा क्या इख्तियार सुन रहा हूँ, साहब, आपको अरशद साहब ने बात की है। एक छोटा सा सवाल है मेरा इख्तियार साहब आपके मेरी लिए। बात सुनो, ये जो तुम्हारा गवर्नर जब प्रेशर चेंज हुआ, सिंध का तुम्हारे- गवर्नर जब चेंज हुआ तो वो कह रहे हैं कि उनसे पूछा नहीं गया। अरशद वोरा साहब कह रहे हैं उनसे नहीं पूछा गया, एमक्यूएम से नहीं पूछा गया। ये बात ठीक है इख्तियार वली साहब? एक तो वो लोग टीवी पे आके ना बड़ी बड़ी बातें करते हैं जी, जिनका अपने घर में कोई उनसे कोई जिनकी कोई परवाह ही नहीं करता ना, उनकी खवातीन उनसे नहीं डरती घबराती है, वो टीवी पर आकर कहते हैं कि ये फलानी पार्टी हमसे डर गई है। ये वैसे ही अच्छा ये शोशा बताएं तो अच्छा, सही ना गवर्नर- इख्तियार साहब, मैं जो पूछ रहा हूँ वो तो बताएं ना। मैं जो सर पूछ रहा हूँ गवर्नर के बारे में नहीं पूछा गया था एमक्यूएम से? गवर्नर साहब की बात ऐसी है, मेरी बात सुनिए। जी ये फॉर्मूला बना था PDM-1 हुकूमत में, जी और अक्टूबर 2022 में कामरान टिसोरी साहब बन गए थे गवर्नर। ठीक। और ये बात MQM के लोगों को, इवन ये सारी दुनिया को, इवन ये हमारी मीडिया को भी मालूम है ठीक। कि उनका जो टेनोर था वो पिछली हुकूमत तक था, वो खत्म हो चुका। उसके है। बाद जो फॉर्मूला बना था उसके हिसाब से KP की गवर्नरशिप गई है पीपल्स पार्टी के पास, अच्छा ये पंजाब की गई है पीपल्स पार्टी के पास, बलूचिस्तान की गई है इनके पास, मुस्लिम लीग नून के पास, जी। और ये आई है हमारे पास। ठीक है। अब वहां पर ये 2024 के इलेक्शन के बाद कल तक जो गवर्नर साहब बैठे हुए थे, उनकी कारकर्दगी अच्छी थी, वजीर आजम उनसे खुश थे, तो उन्होंने उनको कैरी ऑन रखा, और ये बोनस टाइम था, ये किसी मुआहदे का हिस्सा नहीं था। एंड दिस वाज बीइंग टोल्ड टाइम एंड अगेन टू द सीनियर लीडरशिप टू द ऑफ द MQM, और उसके अलावा जो गवर्नर साहब है उनको भी ये बात मालूम थी कि यहाँ पर PMLN का बंदा आएगा। अब ठीक है। हमने अपनी पार्टी भी चलानी है, उस सूबे में हमारी जमात भी है, वहां पर ठीक। कभी हम सेकंड लार्जेस्ट पार्टी हुआ करते थे, ठीक। और ये सारी चीजें जो थी वो ऑन बोर्ड हैं। अच्छा। अब लाजिमी बात है कि ठीक है, उनको बुरा लगा होगा, ये गलत होगा, लेकिन दिस डजंट मीन कि इससे हमारा कोई इत्तेहाद टूटेगा या हमारी रास्ते जुदा हो ठीक जाएंगे। है। अच्छा मैं हम एक बात मिले पूछना थे चाह रहा हूँ दोनों इख्तियार कॉस्ट साहब, इख्तियार साहब, ये दिस वाज पार्ट ऑफ द डील जो कि 16-17 पॉइंट्स आप लोगों के बने थे इस हुकूमत के कायम होते वक्त, यही बात है ना? पीपल्स जी। पार्टी के और आपके दरमियान जो एग्रीमेंट हुआ था, ठीक है ना? यही बात है ना इख्तियार जी साहब? जी अच्छा। जी अरशद साहब, ये अब आपको तो मेरे ख्याल में सरप्राइज नहीं होना चाहिए, दिस वाज लाइक पार्ट ऑफ द डील, एंड यू अकॉर्डिंग टू इख्तियार वली साहब दिस वाज अ बोनस टाइम फॉर द गवर्नर, साबिक गवर्नर तसूरी साहब के लिए। जी, इट इज ऑलरेडी अ बोनस टाइम फॉर द एंटायर MQM इन द गवर्नमेंट, वो उससे कोई दो राय नहीं है। ये जो इन्होंने बात की है कि दो जो गवर्नर्स हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनकी डील हुई है, जी। बिल्कुल ऐसा हुआ है, बिल्कुल डील हुई है, और वो पब्लिक थी। ठीक है, ये डील कहीं पे भी पब्लिक नहीं है कि PMLN के गवर्नर्स होंगे बाकी सूबों में। और हिस्टोरिकली राना साहब देखें आप, जब भी सिंध में, क्योंकि MQM की रिप्रेजेंटेशन है ना, MQM पूरे सिंध अर्बन को रिप्रेजेंट करती है, 90% ऑफ द सिंध अर्बन को MQM रिप्रेजेंट करती है, और 90% ऑफ द सिंध अर्बन इज कराची एंड हैदराबाद। लेकिन एक मिनट मेरी बात सुनिएगा, छोटी सी बात अरशद साहब, गुजारिश ये है कि इख्तियार वली साहब इज वेरी ओपन अबाउट दिस थिंग कि दिस वाज पार्ट ऑफ द डील, जो 16-17 पॉइंट्स एग्रीड हुए थे बिटवीन मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और आप लोगों के दरमियान, कि जनाब इस तरह नून लीग का वहाँ पे होगा गवर्नर सिंध के अंदर, ठीक है। और ये जो पीरियड है जो गुजरा है साल 1.5 साल का, इसमें तो ये जो ग्रेस पीरियड मिला है जो साबिक गवर्नर थे तसूरी उनको, अकॉर्डिंग टू इख्तियार वली साहब, सो इट शुड बी नॉट सरप्राइज फॉर यू गाइज। सो व्हाई दिस कंसर्न्स, ये जो कंसर्न्स आप ओपनली शो कर रहे हैं, व्हाई? जी अरशद साहब। चलें ठीक है, मैंने राना साहब आपकी बात मान ली, ठीक है। मेरी हमें बात ना concern माने, नहीं मैं चाहिए। कौन होता हूँ? मैं तो इख्तियार वली साहब की बात को रिपीट कर रहा आप हूँ। मेरी बात कर राना साहब, कैन यू प्लीज स्पीक? जी आप देखिए, बोले मुझे सिर्फ बोले एक बोले बात है। अरशद साहब बोले। कि देखिए, ये जो 16-17 पॉइंट की बात कर रहे हैं ना, इनमें सबको पता है कि अगर MQM के साथ कोई माहिदा हुआ है तो MQM के साथ सिर्फ 1 सिंगल पॉइंट एजेंडा माहिदा हुआ है, जिसमें कि आर्टिकल 140A को डिफाइन करके जो है इख्तियार को निचली सतह तक मुंतकिल करने की बात हुई थी। अच्छा। और वो अमेंडमेंट मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने राइट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे जमा कराई थी। ठीक। तो फिर मेरे बड़े भाई हैं
میرے دوست ہیں یہ بتا دیں کہ یہ باقی تمام چیزیں یاد رہتی ہیں, یہ چیز کیوں نہیں یاد رہتی ان کو کہ جو ہے 26ویں ترمیم آ گئی تب بھی اس پہ امپلیمنٹ نہیں کر سکے, یہ 27ویں ترمیم آ گئی تب بھی امپلیمنٹ نہیں کر سکے. تو کیا یہ پیپلز پارٹی کے ہاتھوں اتنا بلیک میل ہو رہے ہیں؟ میں ختم نہیں ہوا ہوں بھی, جی آپ جی میری ایک اور بات سنیں. کنٹینیو 20 ارب روپے انہوں نے 2024 جون کے بجٹ میں جو ہے کراچی اور حیدرآباد کی ڈیولپمنٹ کے لیے دیے پی ایس ڈی پی کے فنڈ سے. 20 ارب روپے آپ کو ملتے ہیں کراچی اور حیدرآباد کو, اور 66 ارب روپے ملتے ہیں سندھ رورل کو. ٹھیک ہے, اب مجھے یہ بتائیے کہ پی ایم ایل این کے ہاتھ میں ہے نا 2024 کا جون کا 20 بلین جو ہے آج بھی پی آئی ڈی سی ایل کے اکاؤنٹ میں پڑا ہوا ہے, اور پیپلز پارٹی کا 2025 جون سے پہلے 66 ارب روپے خرچ ہو کے ڈیولپمنٹ 2025 سے پہلے, یہاں پہ 2 سال ہو گئے. تو اس کا جواب کیا یہ دیں گے, یا پیپلز پارٹی دے گی, یا کوئی تیسری فورس دے گی؟ ٹھیک ہے نا, چھوڑ دیں گورنر کو, گورنر آپ کا حق تھا, آپ نے لے لیا, آپ نے لگا دیا, آپ کل پھر چلے اس پہ پتہ اس چیز پہ کنسنسس ہو گیا نا کہ یہ حق تھا ان کا, نون لیگ والوں کا, یہ ان کو مل گیا, اس چیز پہ تو کلیئرٹی آ گئی, ایسی بات ہے نا, اس چیز پہ کنسنسس ہو گیا. اب یہ 2 باتوں کا جواب تو دینا صاحب. نہیں جی اختیار صاحب, یہ اس پہ تو کنسنسس آ گیا, باقی 2 باتوں کا جواب دے دیجیے اختیار صاحب. جی کس بات کا جواب دوں؟ یہ اتنی لمبی تمہید انہوں نے ڈیولپمنٹ فنڈز کی باندھی ارشاد وورا صاحب نے, آپ نے اس کو ان سے پوچھ لیں بھائی, ہیر کیا وہ رانجھا جو ہے وہ مرد تھا یا عورت تھی؟ چلو بھائی اختیار صاحب سن لیا آپ نے ارشاد وورا صاحب کو. میں پتہ نہیں ان کو ہیر سے کام پڑ گیا ہے یا رانجھے سے کام پڑ گیا, پہلے یہ اپنی پوزیشن کلیئر کر رہے ہیں, مجھے اس کا نہیں پتا کہ کس سے کام ہے, لیکن میں جو ہماری ڈیل ہوئی میں اس پہ بات کر رہا ہوں. اچھا یہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یا ڈیولپمنٹل فنڈز کی کوئی بات ہے یا کوئی لوکل باڈیز کی آپ بات کر رہے ہیں, یا ڈیل کی جو دوسرے ہمارے کانٹینٹس ہیں اس کی آپ شکوں کی بات کر رہے ہیں, تو یہ اس کا پارٹ نہیں ہے. اچھا گورنرشپ جو ہے یہ ٹوٹلی اس سے الگ ہے. اچھا دیٹ واز ناٹ اے پارٹ آف دا ڈیل. یہ جو ابھی آپ نے کہا تھا, سوری, جس کنٹینٹ کی یا جس معاہدے کی آپ بات کر رہے ہیں, یہ اس کا حصہ نہیں ہے. اچھا دس واز بین ڈیسائیڈڈ. ٹھیک, یہ جب اس وقت فارمولا بنا تھا پی ڈی ایم 1 میں, گورنرشپ آپ کے حصے میں آئی تھی, کامران ٹیسوری صاحب کو گورنر بنا دیا گیا تھا. اس کے بعد ان کی مدت اس حکومت کے ختم ہونے پر ختم ہو چکی ہے. یہ جتنا 2 سال وہ بیٹھے رہے, یہ تو ایک اچھی پرفارمنس کہہ لیں, یا پرائم منسٹر ان سے خوش تھے, یا ان کی جو ہم آہنگی تھی وہ بہتر تھی, تو اس وجہ سے انہیں ٹائم لے لیا. ادروائز ہم نے اپنی بھی پارٹی کو چلانا ہے, وہاں پہ ہم نے اپنے پارٹی کو بھی رن وہ کرنا ہے کہ وہ بھی موو کرے نا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ مطلب ہم اپنی پارٹی کا تو ہم نے دکان ہی ادھر بند کر دی ہے, ہم نے تو ادھر اپنا دھیا ہی نہیں لگایا ہوا. تو اس میں میرے خیال میں ناراضگی ہونی نہیں چاہیے, اور تھوڑا سا براڈ اسپیکٹرم میں اور بڑا ہو کے سوچنا چاہیے. ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نہیں آتے. ارشد صاحب بڑے ہو کے سوچیں آپ, چلیں اختیار ولی صاحب کہتے ہیں بڑے ہو کے سوچیں آپ. دیکھیں یہ حکومت جو ہے نا, یہ جیتو پاکستان کی طرح چل رہا ہے. اچھا, ڈیل نو ڈیل, یہ کبھی ایک کو ڈیل دیتے ہیں, کبھی دوسرے کو ڈیل دیتے ہیں, کیونکہ یہ سب تو جو ہیں وہ کسی اور کے مینڈیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. جب آپ کسی اور کے مینڈیٹ پہ بیٹھ جاتے ہیں, یا پیپلز پارٹی ہو, یا پاکستان مسلم لیگ نون ہو, یا ایم کیو ایم ہو کراچی کا جو ہمارا مینڈیٹ چھینا گیا, یہ سب جو ہے ہمارے مینڈیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. جب آپ کسی اور کے مینڈیٹ پہ بیٹھ جاتے ہیں تو پھر آپ پارٹنر ہو جاتے ہیں, پارٹنر ان کرائم ہو جاتے ہیں. جب آپ پارٹنر ان کرائم ہوتے ہیں تو پھر اس طرح ڈیلز کے ذریعے ہی چیزیں چلتی ہیں. پھر آپ خود سوچ لیں کہ یہ ملک کیسے چل رہا ہے. یہ ملک اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون ڈیلز کے ذریعے چلا رہی ہے, اور ڈیل یہ بھی ہے کہ یہ اپنے اکاؤنٹس بھر رہے ہیں. ڈیل یہ بھی ہے کہ 5300 ارب کی آئی ایم ایف کی ڈاکومنٹڈ کرپشن بھی انہوں نے کی. پنجاب وہ تو کلیئرٹی آ گئی. بات سنو, یہ کیا لفظ استعمال کیا آپ نے؟ ابھی آپ خود بول پڑے, میں تو خاموش تھا آپ کے ٹائم پہ. نہیں, یہ تو نے کیا بولا, سی ایم پنجاب کی کیا نام استعمال کیا؟ میں نے کہا جی شوق پورا ہونے کے لیے. آپ کو یہ نام بولنے کا کس نے اجازت دی ہے؟ تو میں نے کوئی غلط بات کی ہے؟ نہیں, بولا کیوں ہے آپ نے؟ کیوں, میں نے کوئی غلط بات کی ہے؟ ہاں غلط ہے. یہ کیسے غلط ہے؟ اور تمہاری اوقات کیا ہے؟